کہا جاتا ہے کہ پرسرار جگہوں کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ یہاں کسی غیر مرئی مخلوق کی موجودگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جیسے بغیر کسی وجہ کے سوکھ جانے والے درخت، سامان کا اپنی جگہ پر نہ ہونا، چیزوں کا ٹوٹ جانا، طبیعت کا بھاری ہونا، اور سب سے زیادہ ایک عجیب موسم کا محسوس ہونا، جیسے گرمی میں ٹھنڈا اور سردی میں گرم، بلکہ شدید گرم. جی ہاں، کراچی کی ایک ایسی سوسائٹی جو پچھلے 20 سال سے آباد ہونے کی کوشش میں ہے، جو اب تک ہو نہیں سکی. زیادہ تر یہاں خالی پلاٹ اور بس 4 دیواری. ان کے بیچ میں واحد یہ گیسٹ ہاؤس جہاں کئی سالوں سے ہو رہے ہیں عجیب و غریب واقعات، خاص کر رات ہوتے ہی. پرسرار آوازیں، خوفناک حادثات جن سے آس پاس تک کے چوکیدار بخوبی واقف ہیں. حتیٰ کہ کئی عامل حضرات پچھلے 2 سال سے اپنی اپنی کوششوں میں جڑے ہیں کہ کسی طرح یہاں موجود مخلوقات سے کوئی راضی نامہ ہو سکے، جس کی نشانیاں یہاں تقریباً ہر دیوار پر ہی نقش کی صورت میں موجود ہیں. جی ہاں، عمل کیے گئے نقش. انہی عاملین صاحبان میں سے ایک عامل جنہوں نے ہمیں نہ صرف یہاں بلایا بلکہ یہ تمام حقائق دکھائے بھی. آئیے مزید جانتے ہیں انہی سے کہ آخر وہ کیا ہے. کیونکہ آج جو آبادی آباد ہوتی ہیں وہ 1 آدھ سال میں 2 سال میں بڑھ جاتی ہیں. یہ ہم 20 سال سے جو ہے نا اسے دیکھ رہے ہیں، بہت سلو. تو جو چیز یہاں گزرے وقتوں میں تھی نا، تو ہمارا اندازہ ہے کہ شاید وہ چیزیں ابھی بھی یہاں پر باقی ہیں. تو اب مطلب کیا وہ کسی کو رکنے نہیں دے رہے، ٹھہرنے نہیں دے رہے، بسنے نہیں دے رہے؟ 2 جو چوکیدار یہاں رہتے ہیں جی، کہ جن کی اجازت ہم نے لی کہ یہ آپ کے کسی معاملات میں ٹانگ نہیں لائیں گے، آپ کے جو ایریاز ہیں اس میں یہ لوگ نہیں آئیں گے. اچھا، یہ اپنی حدود میں رہیں گے. شہنشاہت ان کی ہے، پورے خاندان کی. وہ ایریاز کون سے ہیں ان کے؟ یہ میرے بیک سائڈ پہ کچھ ایریا ایسا ہے، میں ابھی آپ کو وزٹ بھی کراتا ہوں وہاں کا. خالی جگہوں پہ تو نہیں ہوتے، تو کیا انہوں نے مکان بننے کا انتظار کیا یا کچھ ایسے حادثات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ آ گئے یہاں پہ؟ میں نے عرض کی نا کہ یہ آبادی اتنی سیلو بڑی ہے، اور جب پرانے لوگوں سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا یہاں گزرے وقتوں میں شمشان وغیرہ تھا. اچھا، قریبی کرسچنوں کی آبادی تھی گزرے وقتوں میں. تو آبادی اتنی سیلو بڑی ہے، تو ہمارے حساب سے نا وہ چیزیں ابھی یہاں کئی جگہ پر موجود ہیں جہاں انسانوں کا آنا جانا نہیں ہے، اور انسانوں کا کثیر تعداد میں آنا جانا نہیں ہے. اکا دکا معاملات میں تو جس کی جگہ ہے وہ آئے گا، تو اس سے تو ان کو پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی رہائش کرنے کی سوچتا ہے یہاں پر تو اس کو جو ہے نا پھر خطرے کا سامنا. اچھا ٹھیک ہے، یہ جگہ پر ہے، یہ جگہ ہو گئی، مان لیا ہم نے. اس سامنے کے پلاٹ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں نے صرف باؤنڈری بنائی ہے اور کچھ روم بھی تیار ہے، لیکن وہ تو الگ بالکل بند ہے. وہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، پلاٹ ان کے ہیں، وہ اگر چاہیں تو یہاں پہ آ کے رہ بھی سکتے ہیں. لیکن ایک سے بڑھ کر ایک اس انتظار میں ہے کہ پہلے بھرے تو ہم آئیں، اور اسی لیے یہ خالی ہیں. اور اس بات کا زیادہ اندیشہ ہے کہ یہ جو طاقتیں ہیں وہ ایسی جگہیں پسند کرتی ہیں. پانے میں کوئی تو تکلیف نہیں. السلام علیکم. آپ سے بات ہوئی؟ جی ہاں، میں نے آپ کو کال کر کے بلایا. صحیح. آئیے سر بیٹھے. بیٹھے بھائی، بیٹھے. سہیل بھائی جی، کامران بھائی بیٹھے. ادھر آ جائیں جان. اچھا، یہ
بہت بڑی جگہ ہے یار, ہم نے دیکھا جگہ جگہ نقش لگے ہوئے ہیں, درختوں کا حال ایسا ہوا ہے. اصل میں یہ ہمارے عزیز کا گیسٹ ہاؤس ہے, بڑی محبت سے انہوں نے بنایا تھا, اور گزشتہ کوئی 1.5-2 سال پہلے مجھ سے کہا کہ یہاں میں نے جو چوکیدار رکھا ہے اسے رات میں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا یہ گاؤں دیہات کا ہے, اس کا وہم ہوگا. لیکن جب میں نے یہاں خود رک کے دیکھا تو مجھے بھی کچھ محسوس ہوئی اور کچھ ایسا لگا کہ یہاں ہے. میں نے ٹیم تو نہیں بلائی, کسی کو بھی نہیں بلایا, اکیلے طور پہ اس کو سروے کرنے کی کوشش کی تو کچھ نشانیاں ایسی ملیں, کچھ اس جگہ پر کچھ ایسی جگہیں ایسی ہیں جو واقعی بہت زیادہ خطرناک ہیں اور وہاں کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہے. پہلے محلے سے بھی میری ہوئی بات تو دور دراز کچھ مکان بنے میں, ان سے بھی یہ جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے گزشتہ سالوں پہلے یہاں سنا تھا کہ کبھی قبرستان ہوا کرتا تھا, شمشان ہوا کرتا تھا گزرے وقتوں میں, تو ہو سکتا ہے یہ اسی کے سائڈ افیکٹ اب آ رہے ہوں. اچھا, میں نے ایک اور چیز نوٹ کی, اس کے اطراف میں کوئی آبادی نہیں ہے. آبادی سوسائٹی بہت اچھی ہے, مہنگے پلاٹ ہیں, لیکن ابھی یہاں پر جو ہے نا مختصر آبادی ہے, ایک مکان اس کے بعد کئی مکان چھوڑ کے پھر ایک مکان, بالکل گنجان آبادی ابھی نہیں ہوئی ہے, اور یہ تقریباً 10-20 سال سے ایسا ہی ہے. تو ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے, صحیح, اپنے طور پہ نقش وغیرہ لیے, صحیح, میرے علماء کرام سے انہوں نے کچھ آیتیں بتائیں وہ پڑھی. کچھ دن کے لیے سکون ہوتا, لیکن کچھ مخصوص راتیں ایسی آتی تھیں, جمعرات کی رات, نوچ چکندی رات, کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں پورے خاندان کی آوازیں سنائی دینے لگی. تو کنڈیشن پھر اس قسم کی ہوئی تو کہ ایک عزیز نے آپ لوگوں کے بارے میں بتایا, تو میں نے پھر آپ کو کال کی تاکہ آپ بھی آئیں اور اس جگہ کو دیکھیں. ویسے تو عملی طور پہ یہاں کام شروع ہو چکا ہے, لیکن فائنل رزلٹ کوئی ابھی ہاتھ نہیں آیا ہے. اتنا پتہ چل چکا ہے کہ ایک نہیں خاندان ہے یہاں پہ. اچھا, اور کیا ان کی شرائطیں ابھی وہ بھی کھل کر ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں, اور انشاءاللہ کام تو اس پہ کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ ایک ضرورت تھی. صحیح, آپ کو بھی میں نے انفارم کری, آپ کی محبت ہے یہ. وہ چیزوں نے میرے ساتھ بھی کچھ معاملات ایسے کیے جو ناقابل یقین تھے. جیسے کہ میں کسی جگہ پر گیا تو خود ہی میرا پیر اس طرف بڑھ نہیں رہا, مکمل قوت لگانے کے بعد بھی میں اس طرف پیر نہیں بڑھا پا رہا. تو کچھ میں نے اپنے استادوں سے جو علم حاصل کیا تھا وہ پڑھ کر جب میں نے کوشش کی تو مجھے خطرناک نتائج کی جو ہے نا وہ وہاں سے آواز آنے لگی. یہ کب کی بات ہے؟ یہ ابھی گزشتہ 1 مہینہ پہلے کی بات تھی. اور ابھی حال ہی میں 1 ہفتے پہلے میں نے جب یہ برساتوں کے معاملات تھے تو میں وزٹ کرنے آیا کہ میں چلوں دیکھوں کیا ہے. تو جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو رات کو مغرب کے بعد فوراً سو جاتے ہیں کمرہ بند کر کے ایک جگہ پر, اور صبح اٹھتے ہیں کیونکہ یہاں باہر نکلنا ہماری جانوں کو خطرہ ہے. ممنوع جگہ میں وہاں بھی جانے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے. ممنوع جگہ بھی کہاں ہے؟ ممنوع جگہ بھی میرے بیک سائڈ پہ ہی نا, اچھا, ایک سائڈ میں ایک کارنر ہے, تو جہاں پر تقریباً لوگ یہاں آنے والے جو مطلب سمر ٹائم میں اکثر لوگ کبھی آتے تھے تو وہ بھی اس وقت اس جگہ پہ نہیں جایا کرتے تھے. اب تو یہاں کئی سالوں سے جو ہے کوئی ایونٹ. ہمیں دکھا سکتے ہیں نوید صاحب وہ جگہ جہاں پر؟ جی میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں وہ جگہ. کچھ پیڑ ہیں اس کو ہم نے کئی بار لگانے کی کوشش کی ہے کہ ہرے بھرے پوزیشن میں آنے کی کوشش میں ہوتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتے. اس کے جو اسی ایریے پہ اور ہیں وہ ماشاءاللہ سے وقت کے حساب سے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو جگہ پھر بھی ایسی تھی کہ ہم لوگوں نے یہاں آنا جانا شروع کر دیا تھا. صحیح. ایک میں ذرا سنبھل کے آئے گا آپ نے. یہ سائڈ کا ایریا دیکھیں, وہ پیڑ بالکل بھی ہرا نہیں ہے. گزشتہ کوئی 20 سال ہو گئے ہوں گے اس پیڑ کو, کیونکہ جب اس کی باؤنڈری وائز ہوئی تھی اس سے پہلے یہ پیڑ یہاں موجود تھا. ارادہ رکھتے تھے ہم اس کو صاف کر کے کریں گے, لیکن جب گیسٹ ہاؤس کا ارادہ رکھ لیا مالک نے تو کہا یہ پیڑ نہیں ہٹائے جائیں. تو اب جب ضرورت پڑی ہے ہٹانے کی, یہاں خوبصورتی لے کے آنے کی, تو یہاں خطرات کا سامنا ہے ہمیں اس ایریے میں. اچھا, یہ ایریا ہے جو آپ کو, یہ جو وہی ہمیں بھی محسوس ہوا تھا نا کہ درخت سارے خشک تھے یہاں پہ اسی جگہ پر. اچھا, اور وہ ایریا جو ممنوع ہے جو جہاں آپ کا پاؤں کا مسئلہ ہو رہا تھا وہ اس طرف آئے آپ نے. جب ہم یہ گول باؤنڈری پہ آتے ہیں, ہاں جی, تو یہ وہ جگہ ہے جہاں اس وقت کوئی گھاس بھی یہاں پر نہیں ہے. تو ہم نے اس کو اس ہاتھے میں سے ایریا بالکل ایسا کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ کوئی آئے نہیں.
تو ہمارے جو یہاں پہ رہنے والے ہیں یا ملنے والے ہیں یا کبھی آنے والے ہیں وہ بھی اس طرف نہ آتے ہیں. اور مختصر لوگوں نے تو اس کا ذکر بھی کرنا بند کر دیا ہے نا کہ اگر ذکر کریں گے تو ایسا نہ ہو ہم کسی. اچھا آپ نے دیکھا ہے ان کو جن کا خاندان ہے یہاں پر؟ خاندان محسوس بھی کیا ہے. اور ایک رات جب میں یہاں رکا اور میں نے اپنے حساب سے جو ہے نا کوئی عمل پڑھ کے میں یہاں بیٹھا اپنی حفاظت کے لیے, تو جب میں نے یہاں پر دیکھا تو مجھے ایک نہیں دو نہیں بلکہ مختلف آوازیں جس میں بزرگوں کی بھی تھیں, بچوں کی بھی تھیں, عورتوں کی بھی تھیں. وہ آوازیں آئیں کہ یہ ہمارا بسیرا ہے, یہ ہماری ملکیت ہے, تم یہاں پر آنے کی کوشش بالکل نہیں کرنا. اور اس وقت اگر تم حفاظتی انتظامات میں نہ آئے ہوتے تو شاید تمہیں صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہوتا. وہ جگہ جہاں آپ کا پاؤں نہیں اٹھ رہا تھا اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جگہ صحیح نہیں ہے, وہاں جانا ممکن نہیں ہے, وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ اگر ہم اس طرف سے آتے ہیں جیسے ہم نے یہ آیا بالکل اس عمارت کا جو یہ ایک پلر ہے نا, اسے کھودنے میں بھی ہمارے ساتھ کئی قسم کے پراسرار واقعات سامنے آئے تھے. جب ہم نے اسے کھودا گیا تو پہلے ایک پتھر دکھائی دیا. اس پتھر کو مزدوروں نے جب نکالنے کی کوشش کی تو اس کے اندر ایک اور سفید پتھر دکھائی دیا. اسے جب نکالا تو ایک بلیک پتھر دکھائی دیا اور وہ مزدور بھی جو ہے کچھ دنوں بعد فالج کا مرض میں مبتلا ہو گیا. عبدل جبار نے نام بتایا اور اپنے 3 بیٹے بتائے جو کہتے ہیں کہ وہ ہر ہفتے یہاں آتے ہیں اور وہ سندھ کے کسی جنگل میں دوسرے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں. تو یہ جب میری ان سے بات ہوئی میں نے کہا آپ تو مختصر سے بندے ہیں اور آپ کو تو کوئی قابو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے. تو پھر انہوں نے یہ بات ظاہر کی کہ صرف ہم لوگ مختصر سے نہیں ہیں, میرے 3 بیٹے وہ سندھ کے کسی علاقے میں اور جو نا وہ وہاں پر ہیں, اور لیکن وہ ہم جب چاہیں وہ یہاں آ سکتے ہیں اور وہ آتے بھی ہیں. اور اس کی موجودگی جو یہاں پہ رہنے والے افراد ہیں انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ یہاں پر بعض اوقات 1-2 آوازیں آتی ہیں لیکن کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے کہ جس میں مطلب پوری فیملی کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں انہیں. ابھی تو موجود ہے یہاں پر آس پاس؟ ابھی ٹائم میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل 12 بجنے والے ہیں, جس ٹائم میں نے آپ سے کہا تھا کہ خطرے کا ٹائم. اتنے بندوں کی موجودگی میں بھی مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ یہیں ہوں گے ابھی. لیکن اس طرف کا معاملہ ہے, اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے صحیح تو میں انشاءاللہ اس طرف جانے کی کوشش کروں گا. چلے ہم پیچھے ہی ہیں آپ کے. جی ایک کیا آپ اس جگہ لے کے چلیں تو ہٹائیں یہاں سے. بہت بھاری جگہ ہے وہ. دیکھنا چاہیے. اللہ یہ ٹوپی آپ صحیح ہے, آپ صحیح ہے. یاد رکھ, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, پورا خاندان ہے. ہمیں بلوایا گیا یہاں پر, ہمیں خود بلوایا گیا, ہم تو ملنے آئے ہیں آپ سے. 4-5 ہو کے تمہارا کرسی کا ہاتھ مت اٹھاؤ. کون ہے یہاں پر؟ یاد رکھنا, مجھے اگر گرفت میں لینے کی کوشش کی تو وہ حال کروں گا کہ کسی بھی شہر چلے جاؤ,
کسی بھی ملک چلے جاؤ، میرے قہر سے بچنا تمہارے لیے ناممکن ہوگا، ناممکن ہوگا۔ آپ کا نام عبد الجبار؟ عبد الجبار نام ہے، عبد الجبار۔ یہاں کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ راستے راستے میں ہمارے لیے تم نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، گھر کے پلر پلر پہ تم نے نقش لگائے، لیکن تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے۔ اب یاد رکھو، دوبارہ تم نے اگر کسی قسم کی کارروائی کی، اگر کسی قسم کی کوشش کی، تو ایسا وار کریں گے کہ 1 سال تو کیا 100 سال تک یہاں کوئی انسان نہیں بھٹکے گا۔ ہمارا جب کام پورا ہو جائے گا، جب یہاں انسانوں کی آبادی بڑھ جائے گی، ہم خود دوسرا ٹھکانہ لے لیں گے۔ آبادی کی شروعات کوئی نہ کوئی تو کرے گا نا، یہ بھی تو آباد کرنے کی۔ تو جاؤ پہلے پوری آبادی آباد کرو، جہاں ہم جیسے لوگ نہیں ہیں، یہاں کیوں آباد کرنے آئے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہم یہاں سالوں سے رہتے ہیں، سالوں سے رہتے ہیں؟ ایک انسان کا نام نہیں ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ کیا یہ تمہارے پیسوں سے خریدی جگہ نہیں؟ نہیں، تمہیں علم ہے کہ یہاں ہم لوگوں کا بسیرا ہے، جبھی تو اتنے مہنگے داموں خریدنے کے بعد تم یہاں پر اپنے مکان نہیں بناتے، تم یہاں پر رہائش نہیں کرتے۔ تمہیں اچھی طرح علم ہے، تم آنے والوں کو، تم رہنے والوں کو، ان سننے والوں کو سب علم ہے کہ یہاں ہم سالوں سے رہتے ہیں، سالوں سے رہتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ وہ جگہ بہت بھاری تھی، تو بغیر پڑھائی کے آپ کے ساتھ چلے گئے، اگر انشاءاللہ پڑھائی کے ساتھ جاتے تو اتنا حاوی نہیں ہوتا وہ۔ اب جلدی میں ہمارے ساتھ چلے گئے، مطلب نہیں جانا تھا کہ ایسے احتیاط کرنی تھی تو پہلے کہہ دیتے یار۔ آپ کے علم میں تھا تو آپ نہیں چلتے نا۔ اصل میں مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ انہیں آپ کی موجودگی کا اتنا علم ہوا۔ ہو سکتا ہے مجھے وہ باتیں پہلے علم میں ہوں لیکن کسی اور انداز میں ہوں، تو بہرحال آج آپ پہ یہ ظاہر ہونی تھی تو یہ ہوئی، اور آج جو اس قسم کا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے تو میں یقین کیجیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تھے میرے ساتھ، میرے پیر بھائی تھے میرے ساتھ۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں یار، ڈر گئے بھائی، ان کی حالت وہاں، مطلب نوید بھائی آپ نے، اللہ رحم کرے، واقعتاً ہم ڈر گئے۔ آپ کی آنکھیں، آپ کا جسم، آپ کا پورا کھولیا پیر، اللہ کو یہ اگر آپ کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے تو ہم ارے نہیں سر، میں نے تو آپ کو اپنی ہیلپ کے لیے بلایا اور آپ ہیلپ ہی کر رہے ہیں، اتنے خطرے میں پڑ گئے جبکہ آپ نے اپنا کیا باتیں کی ہم سے؟ سر میں نے اس وقت اپنے اندر ایک بے چینی دیکھی ہے اور مسلسل مشکلات میں دیکھا۔ مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا گفتگو کری ہے آپ کے ساتھ۔ ایک الفاظ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آئے گا اسے نہیں چھوڑیں گے، آپ کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم کیا ہیں، اصل میں ٹیم کیا ہے پھر؟ شاید انہوں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ جب مجھ پہ یہ اٹیک ہوا ہے نا، تو میں نے اس فیلنگ کو لیا کہ آپ کے آنے کا ان کو پہلے سے علم تھا، اور یقیناً ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں آپ کا ان سے واسطہ پڑا ہوگا۔ مجھے یہ امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو کم از کم جو ہے نا بنا نقصان پہنچائے یا بنا اپنا نقصان کیے یہاں کی انسانیت کو فائدہ پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کروائیں، ان کے ذریعے پہنچے ہیں، بلوایا ہے آپ نے، بلایا ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا چاہتے ہیں ہم گھر چھوڑ کے آئیں، آپ کو ریسٹ کریں گے، بیٹھیں گے؟ مجھے اندازہ ہے کہ ابھی آپ کے جسم میں جان جو ہے نا وہ بڑی تکلیف سے، شدید قسم کے درد کا سامنا ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جس وقت میں آیا تھا میں کتنا فریش تھا۔ ذہنی طور پر میں تھوڑا سا پریشان تھا، لیکن اس وجہ سے کہ آج اتنے سارے بندے ہیں، لیکن بس ہوا یہ کہ میں جلدی میں وہ جگہ جو ہے نا اس جگہ پہ میں پہنچ گیا۔ بلا تکلف نہ گھر چھوڑاؤں، ساتھ چلیں کہیں پہ، جیسا آپ کہیں، جیسی آپ کی طبیعت۔ ہم آپ یہ سمجھ لیں کہ سہیل بھائی جی انہوں نے اپنے اوپر وہ تکلیف برداشت کر کے ہمیں آسانی دے دی کہ بھائی ادھر نہیں جانا۔ لیکن سر وہ الفاظ میرے ذہن میں ابھی تک جب ان کے پر حاضری ہوئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دل اتنا گھبرا رہا تھا کہ میں شاید چھوڑ کے بھاگ جاتا۔ یہ جو الفاظ تھے نا ان کے، وہ ابھی تک آپ کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو یہ بات سوال ہی بلکہ گھوم ہی رہا ہے دماغ کے اندر کہ کیوں۔ بے شک دعائیں ہیں، کرم ہیں، اس جگہ کو کراس نہیں کرنا،
بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی. میں آپ لوگوں کا ساتھ یہاں پا کے نا اپنے آپ کو یقین کریں, بہت جس طرح وہ ایک خاندان ہے نا, تو آج میں بھی اپنے آپ کو ایک خاندان سمجھ رہا ہوں الحمدللہ. نیت کی ساری بات ہے, ساری بات نیت کی ہے. اور جیسے ابھی بھائی نے اس سے کہا کہ نہیں یہ بات کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کا کچھ نہیں کر سکتے, تو میں اس کو 100% اس بات کو سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ 2 سال سے ہم مختلف مقاصد کے علماء عامل آ کر اپنی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس قسم کی بات کسی سے نہیں کہی گئی. اس جگہ پہ 2 سال سے مختصر جو ہے نا تقریباً کبھی کوئی آتے ہیں اور اپنے طور پر کبھی کسی سے سامنا نہیں ہوتا, یا کبھی کوئی سمجھ نہیں پاتے, یا کبھی کوئی سمجھ جاتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھائے بغیر یہاں سے چلے جاتے ہیں. مجھے اس بات کا 110% یقین ہے کہ اگر ان کے معاملات حل ہوں گے تو وہ آپ کے ذریعے ہوں گے, کیونکہ وہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھتے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو سر. لے جائیں گا, بڑی مہربانی. ٹھیک ہے, مہربانی بھائی. بھائی جان جی آنکھیں, آواز, میں نے ہاتھ رکھا تھا نا جی, بھائی جیسے کوئی اندر ڈھول بج رہے ہو نا, ایک کرنٹ. اللہ بچائے یار. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت ساری آپ باتوں کی آوازیں تو آ رہی ہیں سہیل بھائی. کہاں مسئلہ ہوا تھا ان کے ساتھ؟ جی بالکل یہ آپ کے سامنے. کوئی بھی نہیں ہے, رائش بھی نہیں ہے. یہ پتھر نما ہے, اس کو کراس نہیں کرنا سہیل بھائی. یہاں ان کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا, ٹوپی یہاں سے لائے تھے. یہ جگہ کیا ہے اللہ؟ اور وہی آباد ہے جہاں ہم جا چکے ہیں شام میں. یار اتنا غصہ, مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کچھ ایسا ہے جو شاید انہوں نے نہیں بتایا سہیل بھائی. کسی سے پتہ نہیں کوئی غلطی ہوئی ہے, ناراض ہوئے, یا جو بتا رہے ہیں 2 سال سے جو لوگ یہاں پر آ کے ان کو کلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے کچھ جذباتی کر دیا ان کو, کوئی مقابلے میں کچھ ایسا پڑھا یا کوئی ایسی. ہاں صحیح بات ہے, یہ صحیح بات ہے, ہو سکتا ہے سر. آپ کی بڑی مہربانی, آپ آئے, ہمیں آنے دیا, آنے دے رہے ہیں. ہم نہ آپ کو نکالنے آئے ہیں یہاں سے, نہ خود رہنے آئے ہیں, نہ بھگانے آئے ہیں آپ کو. ہم آپ سے ملنے آئے ہیں, اور جیسا ہمیں پتہ چلا کہ ہماری ملاقات پہلے بھی کہیں ہو چکی ہے, تو ہم صرف ملنے کی نیت سے آ رہے ہیں, آپ سے دوستی کی نیت سے آ رہے ہیں. کوئی نہ کوئی تو آباد کرے گا نا اس جگہ کو, اور مجھے پتہ ہے, اندازہ ہے کہ کسی سے غلطی ہوئی ہے جس کا اب اتنا غصہ ہے. بالکل, آپ خود سمجھے, غلطی سب سے ہوتی ہے, انسان خطا کا پتلا ہے. کسی ایک کی غلطی, کسی ایک سے کوئی گستاخی کی سزا سب کو کیوں دے رہے ہیں؟ باقی بھی جو جیسے انسانوں کے ساتھ مخلوقات رہتی ہیں, آپ بھی رہیں. ایسا سہیل بھائی, مطلب پورا خاندان یہاں ٹوپی تھی نا ان کی. یہاں ٹوپی. ارے نہیں یار, میں جا نہیں رہا, میں جا نہیں رہا دادا, میں تو دیکھ رہا تھا, میں نہیں جا رہا. میں او بھائی کمال, ارے پاگل ہو گیا کیا؟ کمال کدھر؟ ارے یہ کیا ہو گیا کمال؟ کمال نہیں, کمال خرگوش نہیں ہے وہ, کمال خرگوش نہیں ہے, خرگوش نہیں ہے وہ. قبیلہ یہاں کیسے آ سکتا ہے خرگوش؟ اللہ پاک, کیا ہو گیا تھا؟ کیا ہو گیا تھا؟ کیا کر رہا ہے بھائی؟ خیریت تو ہے وہ؟ میرے خدا کہاں گیا بھائی؟ کہاں گیا؟ ریکارڈ ہے آپ کے پاس؟ نہیں, وہ میرے پاس تو اس وقت ریکارڈنگ ہے, اب نہیں آ رہا. کہاں گیا یار؟ یہ درخت سے پہلے بیٹھا ہوا تھا اس طرف. اللہ پاک, یہ تو ابھی تجھے کیا ہو گیا تھا بھائی؟ تیرے کو ہمیشہ کہاں ہوش میں رہا کر یار. سب ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. کیا تو جانا ہو وہاں؟ کس نے بلایا تھا تیرے کو؟ کیا ہوا؟ نام کی تھی سامنے. ایسا سہیل بھائی, مطلب پورا خاندان. بھائی اللہ نے کرم کر دیا ہے یار, کرم کر دیا. ریکارڈ ہے, ریکارڈ ہوا ہے, ریکارڈ ہے ہمارے پاس ہے, بالکل ریکارڈ ہے. سفید خرگوش, ہاں, لال آنکھیں, لال آنکھیں سرخ, جیسے میں نے آپ کو ایسے شوٹ کیا, اس کے بعد جیسے گھمایا 2 آنکھیں, ایسے پورا ایسے اشارہ ہو رہا ہے کہ آ جاؤ. ایسا سہیل بھائی, مطلب پورا خاندان
रिकॉर्डिंग नीचे, कौन हम कौन, ये वहां जा रहा है सुहेल भाई, ये यहाँ तक पहुंच गया था। चलो खैर खैर खैर, फौरन पढ़ के दम करो, पढ़ के। क्या मतलब बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा? बिल्कुल ही बिल्कुल ही नहीं सजा भाई। अल्लाह, ये रिकॉर्ड आपके पास? खरगोश रिकॉर्ड? हाँ यार, क्यों नहीं है? मैंने देखा ही नहीं उसको यार। सफेद यार कोई भी नहीं है भाई यहाँ पे, इस जगह पे वो कोई भी रूप इख्तियार कर सकते हैं, आ सकते हैं वो। देखिए हमें सब कुछ पता चल गया है। जिद जबरदस्ती उस तरफ जाने की गलती ये कोताही मत कीजिएगा प्लीज। सतराम याद आ गया है, बिल्कुल। वो लोग याद आ गए जिन पर ऐसे असरात होते हैं, बकरी के बच्चे को देखकर, खरगोश को देखकर। और हम कई बार तो लोगों को बता चुके हैं कि नहीं जाइएगा रात को। ऐसे होता है उनके साथ कि होश ही नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे ही हुआ ना। आपने पहले देखा है उसको? नहीं, मैंने जैसे मैं आपको रिकॉर्ड करूँ, मैंने जैसे कैमरा घुमाया मेरे को 2 लाल आंखें देखा आपने पहले? जी, पहले मैंने देखा। ऐसा सुहेल भाई, मतलब पूरा खानदान। और मेरा ध्यान आप पे, मैं आप पे चीख रहा हूँ कि यार उस तरफ कदम नहीं बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना। इस तरफ देखा कैमरा यहाँ तक आ चुका था, पीछे भाग कर आया हूँ तो वो मेरे खरगोश, मुझे मेरे समझ शायद कोई व्हाइट सी कोई चीज चमक रही है, उसके पीछे आ गया तो देखा तो वो खरगोश बैठा। मुझे दूर से लगा बिल्ली है, लेकिन जब उसके कान और उसकी आंखें लाल देखी ना, सुर्ख आंखें, और वो इतने करीब हमारे जाने के बाद भी वहां से हिल नहीं रहा, भाग नहीं रहा। अब कहाँ है? सतराम किसके पीछे गया था? खरगोश के पीछे। उसको जो आखिरी चीज याद है, सफेद रंग का खरगोश उसको नजर आया था जब वो अपने खेतों को पानी दे रहा था। उसके बाद जैसे ही गया उसको पकड़ने, उसके बाद उसको नहीं याद कि क्या हुआ। यार सारे बुजुर्ग वैसे ही मना नहीं करते ना यार, बात को समझे ना कि रात को कोई भी चीज, कोई खूबसूरत चीज आपको बुलाती है या उसकी कशिश आपको अपनी तरफ खींचती है, नहीं जाइएगा। अल्लाह भाई, दिमाग भी तो काम नहीं करता है यार। दिमाग तो आगे लगता है, हमारे काम में है ही काम दिमाग का यार। दिमाग तो आगे रहे। अभी खुदा ना समझते असरात में आ जाता तो मुसीबत हो जाती है। अल्लाह ने करम कर दिया, अल्लाह ने बचा लिया, इसका हाथ नहीं लगा, ज्यादा करीब नहीं पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक तो पहुंच गया था ये काम। मैंने खींचा इसको सुहेल भाई, 1 से 2-3 फुट का फासला बाकी था। ये बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, 1-2 गज का फासला, कुछ पता ही नहीं है। ऐसा सुहेल भाई, मतलब पूरा खानदान। यहाँ टोपी थी ना उनकी? यहाँ टोपी। अरे नहीं यार, ख्याल मैं जा नहीं रहा, नहीं जा रहा ना यार। मैं जा नहीं रहा दादा, मैं तो देख रहा था, मैं नहीं जा रहा। मैं ओ भाई कमान, अरे पागल हो गया क्या? कमान किधर? अरे ये क्या चमक रहा है? कमान नहीं, कमान खरगोश नहीं है वो, कमान खरगोश नहीं है, खरगोश नहीं है वो, कबीला यहाँ कैसे आ सकता है खरगोश? अल्लाह पाक, क्या हो गया था? क्या हो गया था? क्या कर रहा है भाई? खैरियत तो है वो? मेरे खुदा, कहाँ गया भाई? कहाँ गया? रिकॉर्ड है आपके पास? नहीं, वो मेरे पास तो उस वक्त रिकॉर्डिंग है, अब नहीं आ रहा। कहाँ गया यार? ये दरख्त से पहले बैठा हुआ था इस तरफ, अल्लाह इस तरफ बैठा हुआ था।